ایک انسان نے آخری سانس لی اور اسی پل اس کے جسم کا ویٹ اچانک کچھ گرامز کم ہو گیا۔ ڈاکٹر شوق میں رہ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا اس وقت باڈی سے روح نکلی تھی یا پھر کچھ اور۔ سال 1907 میں امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے اسی سوال کا جواب صرف سوچنے کی نہیں بلکہ پروو کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر روح سچ میں ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فزیکل ویٹ بھی ضرور ہوگا، اور اسی جنون نے انہیں ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کرنے پر مجبور کر دیا جو آج بھی دنیا کا سب سے مسٹریس ایکسپیریمنٹس میں گنا جاتا ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر ڈنکن میک ڈوگل۔ انہوں نے سوچا کہ اگر انسان کے مرنے کے ٹائم اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کے جسم کا ویٹ کچھ نہ کچھ ضرور کم ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر میک ڈوگل نے ایک اسپیشل بیڈ بنوایا جو اصل میں ایک بہت ہی سینسیٹیو ویٹنگ مشین تھی۔ یہ مشین اتنی سینسیٹیو تھی کہ باڈی کے اندر ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نوٹس کر سکتی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے ان مریضوں کو چوز کیا جو موت کے بالکل قریب تھے، وہ لوگ جو اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے اور جن کی بچنے کی امید لگ بھگ ختم ہو چکی تھی۔ کمرے میں ڈاکٹرز اور اسسٹنٹس خاموشی سے کھڑے رہتے اور مشین کے نمبرز کو نوٹ کرتے رہتے۔ ہر سیکنڈ امپورٹنٹ تھا کیونکہ ڈاکٹر میک ڈوگل صرف ایک چیز دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ تھا موت کا ایگزیکٹ پل۔ پھر وہ رات آئی جس نے ان کا نام ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ ایک مریض نے دھیرے دھیرے اپنی آخری سانسیں لینی شروع کی۔ کمرے میں عجیب سی ٹینشن تھی اور سب کی نظریں مشین پر ٹکی ہوئی تھی، اور پھر اچانک پیشنٹس کی سانسیں رک گئی، اس کا جسم بالکل خاموش ہو گیا، لیکن اسی پل مشین کی نیڈل ہلی اور ویٹ کم ہونا شروع ہوا۔ ڈاکٹر میک ڈوگل نے دیکھا کہ اس کے باڈی کا ویٹ تقریباً 21 گرامز کم ہوا تھا، اور وہ بہت حیران ہو گئے۔ ان کے اسسٹنٹس بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ابھی کیا ہوا ہے، کیا واقعی اس وقت روح جسم سے نکلی تھی یا پھر یہ صرف ایک کوئنسیڈنس تھا۔ لیکن جب یہ خبر باہر آئی تو پوری دنیا نے ہنگامہ مچا دیا۔ نیوز پیپرز نے ہیڈ لائنز لگانی شروع کر دی کہ سائنس نے روح کا ویٹ ڈھونڈ لیا ہے۔ لوگ اس ایکسپیریمنٹ کو مسل سمجھنے لگے، کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ ڈر گئے اور کچھ لوگ اور زیادہ کیوریس ہو گئے، لیکن اصلی مسٹری ابھی شروع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر میک ڈوگل نے یہ ایکسپیریمنٹ ٹوٹل 6 لوگوں پر کیا، اور ہر انسان کا رزلٹ الگ الگ آ رہا تھا۔ کسی میں زیادہ ویٹ لاس ہوا، کسی میں بہت کم، اور کسی میں آلموسٹ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی ڈاکٹر میک ڈوگل نے 21 گرامز والے کیس کو سب سے امپورٹنٹ مانا اور اسے اپنی تھیوری کا پروف سمجھ لیا۔ وقت گزرتا گیا اور سائنس ایڈوانس ہوتی گئی، اور پھر ماڈرن سائنٹسٹ نے جب بھی اس ایکسپیریمنٹ کو دوبارہ اسٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سی سائنٹیفک پرابلم تھی۔ سب سے پہلے تو صرف 6 لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کرنا کسی بھی اسٹرانگ پروف کے لیے کافی نہیں تھا۔ دوسری بات، موت کے وقت انسانی باڈی میں کئی نیچرل چینجز ہوتے ہیں۔ سانس رکنے کے بعد لنگز سے ہوا نکلتی ہے، اسکن سے موئسچر ایواپریٹ ہوتا ہے، اور باڈی کے اندر سے گیسز ریلیز ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر ہلکا سا ویٹ لاس کر سکتی ہیں، یعنی جو 21 گرامز کا فرق تھا وہ شاید کسی روح کا نہیں بلکہ باڈی کے نیچرل پروسیس کا رزلٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر ڈاکٹر میک ڈوگل نے ایک اور عجیب کام کیا۔ انہوں نے ڈاگس پر بھی ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس بار کوئی ویٹ لاس ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً یہ کنکلوژن نکالا کہ شاید اینیملز میں روح ہی نہیں ہوتی۔ آج کے سائنٹسٹ اس بات کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہیومنز اور اینیملز کی باڈی الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے اور ان کے بایولوجیکل سسٹمز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈاگس میں ویٹ لاس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں روح نہیں ہوتی۔ لیکن اتنی کریٹیزم کے باوجود بھی ایک بات سچ ہے کہ 21 گرامز کا یہ ایکسپیریمنٹ آج بھی لوگوں کو فیسینیٹ لگتا ہے، کیونکہ یہ صرف سائنس کی اسٹوری نہیں تھی، یہ انسان کے اس طور اور کیوریوسٹی کی اسٹوری تھی جو وہ موت کے بارے میں محسوس کرتا ہے۔ آج بھی سائنٹسٹ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز پر ریسرچ کر رہے ہیں، برین اسٹڈیز ہو رہے ہیں، نئے ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی پہلے سے زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے۔ لیکن موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا ایگزیکٹ جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ شاید ڈاکٹر میک ڈوگل غلط تھے، یا شاید وہ اپنے وقت سے بہت آگے سوچ رہے تھے، لیکن ان کا ایکسپیریمنٹ دنیا کو ایک ایسا سوال دے گیا جو آج بھی زندہ ہے۔ کیا انسان صرف ایک جسم ہے یا اس میں کوئی روح بھی موجود ہے؟ اور اگر صرف روح ہی ہے تو اس کا ویٹ 21 گرامز ہے، یا پھر یہ صرف ایک مسٹری ہے جو ہمیشہ ایک مسٹری ہی رہے گی؟ آج کی ویڈیو یہیں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔